الحمدللہ بچوں کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اب میں بڑے ہی ادب سے حضرت مولانا خالد صاحب استاد مدرسہ مفتاح العلوم ہندوستانی مسجد و خطیب نئی مسجد ٹنڈین محلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافة للناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم علماء کرام اور ہمارے مہمان نظام، ہمارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پردہ نشین خواتین اور ہمارے سارے طلباء، اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے اہم چیز جو دی ہے وہ علم ہے۔ کوئی دنیا میں آئے تو علم ضروری، کوئی دنیا سے رخصت ہو تو علم ضروری، دو لوگوں کو ملنا ہو تو علم کی روشنی میں، دو لوگوں کو جدا ہونا ہو تو علم کے احتیاج میں، علم کے بغیر کسی کا سروکار نہیں ہے۔ بے دنیا میں جب بچہ آتا ہے نا تو اس کی پوری ولادت کے لیے علم ضروری ہے۔ علم نہ ہو تو پوری کائنات میں جیسے بچے آتے ہیں مسلمانوں کے بھی بچے آ جائیں گے۔ جیسے سارے گھروں کے اندر پیدائش ہوتی ہے ہمارے گھروں میں بھی پیدائش ہو جاوے، جیسے لوگوں کی نسلیں بڑھتی ہے افزائش ہوتی ہے ہمارے بھی نسلیں بڑھ جائے بڑھوتری ہو جاوے، لیکن اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ کوئی دنیا سے جائے، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے مرتے ہیں مر جائے، جیسے انتقال کر جاتے ہیں کر جائے، لیکن ہمارا اپنا انتقال کرنا، ہمارے علاقے کے کسی کی وفات، یہ بھی علم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ دو لوگوں کو ملنا ہو نا، نکاح ہونا ہو، علماء کرام کی ضرورت، علم کی ضرورت، جانکاروں کی ضرورت۔ دو لوگوں کو جدا ہونا ہو، طلاق کی شکلیں کیا ہو، بھائی نباہ نہیں ہو پا رہے، آپس کے تعلقات استوار نہیں ہو پا رہے، چپکلش پیدا ہو گئی، تنازع پیدا ہو گیا، اختلاف وجود میں آ گیا، اب یہ دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں، پھر بھی علم شرط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے عام اور تام علم کا معاملہ رکھا۔ انجینئرنگ بھی ہے، ڈاکٹری بھی ہے، وکالت بھی ہے، لیکن وقت کی اتنی اہم ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں وکیلوں سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خلفشار نہیں، کوئی آپس کا تنازع نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ وکیلوں کے پاس چلے جاتے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسی صحت اللہ نے دی ہے کہ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کا احتیاج ضرورت نہیں۔ اب بغیر ضرورت کی پہنچ جائے، ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کریں گے بھائی کیوں آئے ہو، کوئی نسخہ لینا ہے، کوئی دوا لینا ہے، کوئی انجیکشن لگانا ہے، کوئی آئی وی چڑھانا ہے۔ جب تمہاری صحت صحیح ہے، ہاتھ پیر سارے اعضاء سلامتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میری صحبت
کیوں بیٹھ گئے؟ انجینئرنگ کی کتنے کو ضرورت پڑتی ہے؟ ہمارا بڑا علاقہ دیہاتوں میں رہتا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے گھر خود تعمیر کر لیتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی دروازہ کدھر نکالنا، کھڑکی کدھر رکھنا، کچن کدھر، بیڈ روم کدھر، طارق خانہ کدھر، حمام کدھر، سنڈاس کی، سب کے سب اپنا خود نقشہ قائم کر لیتے ہیں۔ لیکن کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ علم کی، علماء کی، اسی لیے بڑے بڑے کالجز نہیں ہوں گے، بڑے بڑے یونیورسٹی نہیں ہوگی۔ ہمارے پورے ضلع کے اندر بتا دو نا کتنی ہائی اسکول ہے، کتنی یونیورسٹی ہے، کتنے کالجز ہیں، لیکن ہم لوگ بتا سکتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اس کو ذریعہ کر لیا، گلی گلی، علاقے علاقے میں اللہ رب العزت نے اس کی شکلیں قائم کر دی۔ یہ مکاتب ہمارے علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے کتنا عام کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اصل میں علم ضروری تھا نا، تو یہ بڑے قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اس کو قائم کیا، اس کی انہیں بنیاد رکھی۔ وہ اساتذہ بہت قابل مبارکباد ہے جو اس میں پڑھا رہے، تدریسی خدمات انجام دے رہے، اپنا وقت فارغ کر کے ان بچوں کے پیچھے محنت کر رہے۔ یہ بچے قابل مبارکباد ہے جو علم کی طلب لے کر یہاں پر اپنا وقت دے رہے۔ وہ ماں باپ، وہ سرپرست، وہ والدین بھی بہت قابل ست تحسین ہے جو اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ بڑا معاملہ ہے۔ دیکھو علم کی بنیادی جو ہے تعلیم، یہ بہت ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ بنیادی تعلیم جس کو مل جاوے اس کے اثرات زندگی میں قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی تعلیم ایک غیر کو بھی مل جاوے نا اپنے مذہب پہ پکا ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مندر پہ اٹیک ہو گیا امرتسر کی، شاید گولڈن ٹیمپل پہ۔ اس وقت کے وزیر داخلہ جیل سنگھ کر کے کوئی تھے بڑے، سارے سکھوں نے احتجاج کر دیا کہ بھئی ان کا نام ہمارے مذہب سے خارج کر دو۔ اتنے بڑے عہدے پر، اتنے بڑے مقام پر، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو کے تم اتنا جو ہے کر نہیں سکتے کہ اس کی حفاظت کا کارنامہ انجام دے دیتے۔ تمہارے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کانڈ اور اتنی بڑی برائی کیسے وجود میں آ گئی؟ ساروں نے احتجاج کر کے کہا کہ ان کا نام مذہب سے خارج کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے دوسری بات کہی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تیسری بات اس نے کہی کہ میں اپنے مذہب پہ قائم دائم رہنا چاہتا ہوں، میرا نام خارج نہ کرو، جو شرط بولو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار، جو ڈیمانڈ رکھ دو۔ ان کے بڑے بیٹھ گئے سکھوں کے اور انہوں نے کہا تم کو امرتسر آنا پڑے گا، اور جو مندر ہیں نا جتنے زائرین آئے، جتنے ملاقات کے لیے آئے، جتنے زیارت کے لیے آئے، ان کا جوتا چپل تم کو صاف کرنا پڑے گا۔ یہ اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ 3 دن تک اس مندر کے پاس بیٹھے بیٹھے جوتے چپل لوگوں کے صاف کرتا رہا۔ اتنا اس کو گوارا نہیں کہ میرا مذہب تبدیل کر دیا جائے۔ بنیادی تعلیم، کتنے بچے ہمارے علاقے میں بزرگ پڑھتے ہیں، دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے غیروں کے بھی بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اسلام بھی دیکھا، ایمان بھی دیکھا، لیکن کیا بات ہے ان کے قدم ڈگمگائے ہیں، اتنا اللہ اور رسول پڑھ گئے۔ ابھی قریب میں مشاعرے جب ہوتے تھے، کتنے اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش کے، نعتوں کے غیر لوگ پڑھ رہے، آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی، دل کے اندر راشا طاری ہو جاتا، اور عجیب سا ایک سما اور ماحول بن جاتا۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم اتنے اچھے منقبت پیش کرتے ہو، اتنے اچھے نعت پڑھتے ہو، کاش ایک جیسا کلمہ پڑھ کے جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہو جاؤ، ہنس کے آگے بڑھو۔ کوئی بنیادی تعلیم حاصل کر لینا، اہل باطل میں سے ہو وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتا، اہل حق اس مذہب کو اور اس دین کی بنیادی تعلیم کو پڑھ لے گے تو کیا ہو۔ لیکن بنیادی اگر تعلیم مضبوط نہ ہو، اہل حق ہونے کے باوجود اس کی کمزوری سامنے آ جائے۔ جسٹس ہدایت اللہ تھے، 6 مہینہ یہ جسٹس تھے، حافظ قرآن ان کے والد، ان کا پورا گھرانہ پڑھا لکھا، لیکن کیا ہوا، عصری تعلیم کی وجہ سے ان کو مکتب نہیں بھیجا گیا، دھیان نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا، انہوں نے پورے اپنے گھرانے سے تاکید کر دی، وصیت جس کو کہتے ہیں، دیکھو کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھے اور مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن بھی نہ کرے، یہاں تک کہ میری نعش کو کسی جو ہے شمشان گھاٹ پہ لے جا کے جلا۔ نام کے اندر ہدایت اللہ، بنیادی تعلیم
گزارا نہیں گیا، علم دین ان کی زندگی کے اندر نہیں آیا، اس کے اثرات کیا پیدا ہو گئے کہ یہ شخص اپنے ایمان سے منحرف ہو گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ بنیادی تعلیم ہوگی نا، کفرستان کے اندر بھی ہمارا بچہ اسلام پر قائم دائم رہے گا، ورنہ یہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے، دارالاسلام کے اندر رہتے ہوئے کفر اور ارتداد کی ہواؤں کے جھونکوں میں چلا جائے گا، تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ قابل مبارکباد ہے، ان کی پڑھائیوں پر دھیان دیا جائے۔ اچھا یہ مکتب کی تعلیم ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، مکتب کی تعلیم جو اصول کے ساتھ بلا ناغہ پابندی کے ساتھ ماں باپ جن پر دھیان دے رہے ہیں نا، ان کی اسکولوں کے نمبرات بھی جو اعزازی ہو جاتے ہیں، اعلیٰ نمبرات سے یہ جو ہے فائد ہو کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ورنہ جن لوگوں نے اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا، ناغہ کرایا، غیر حاضری کرائی، ادھر ادھر کر لیا، ان کو اتنی اہمیت نہ دی، وہ اوپر کی سطح سے نیچے کی سطح تک آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اصلی تعلیم کے اندر ان کا معیار بہت بلند تھا، لیکن یہ مکتب کی تعلیم سے ان کو نہیں گزارا جا رہا، ان کا معیار گھٹتا جا رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ علاقوں سے اخلاق سوز باتیں آتی تھی، تہذیب کے خلاف لوگوں کے کارنامے آتے تھے، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایمان سوز ہوائیں چلنے لگی۔ ہم اپنے بچوں کو کہاں بچا پائیں گے بتاؤ؟ ان مکتبوں میں پڑھا کر، ان مکتبوں سے داخل کر کے ان کو بنیادی تعلیم سے گزارتے رہیں گے، اللہ ہماری نسلوں کی سارے بچوں کی حفاظت کرے۔ بڑی بات یہ کیا کریں آپ لوگ؟ کچھ نہ کریں، ان علماء کے ہاتھ میں دے دے، ان مدرسین کے حوالے کر دے۔ 1 گھنٹے کی تعلیم میں ابھی ہم نے دیکھا نا کیا کیا انہوں نے کیا، قرآن بھی اچھا پڑھ رہے، حدیثیں بھی یاد ہے، سنتیں بھی یاد ہے، نظم بھی پڑھ رہے، اپنے ماں باپ کے حقوق بھی بتا رہے، اپنا کیسا رہنا وہ اسلوب بھی بتا رہے، زندگی کیسے گزارنا وہ بھی بتا رہے، ساری چیزیں ان کی زبان پہ آ گئی ہے۔ آج ان کی زبان کہہ رہی ہے، ہم تھوڑا سا تاکید کریں گے کہ ان سے پوچھتے رہے، یہ سارے باتوں پہ عمل بھی کرنے والے ہیں، ان کے نظم کے معنی مفہوم کو بھی بتائیں۔ آپ نے مکالمہ پیش کیا ماں کے اوپر، ذرا بتائیں کہ ماں پہ کیا کردار ہونا چاہیے۔ تمہاری والدہ آ کے کہے کہ یہ بچہ میرا ایسے ہی ہے جیسے تم نے ان کو بتایا، بہنیں کہے، بھائی کہے، شفقت ان کے دل کے اندر آ جاوے، بڑے ہیں تو عظمت آ جائے ان کے دل کے اندر، کسی قوم کو درگزر کا معاملہ آ جاوے، سچ بولنے کا معاملہ پیدا ہو جاوے، ادب و احترام آ جائے، اور کیا چاہیے۔ ہمارا بچہ بڑے سے بڑی ڈگری حاصل کر کے تربیت نہ ہو پائی، یہ بڑا سے بڑی بلڈنگ بنا لے، بڑا سے بڑا آپریشن کر ڈالے، لیکن خود اچھا انسان نہ بن پاوے تو اس کی زندگی سے کیا فائدہ ہوگا؟ وزیر اعظم بن جاوے ہمارا بچہ اور ہمارے ماں باپ کا وہ جو ہے ادب و احترام نہ کرے، تو بچے کو پڑھا لکھا کے ان ماں باپ نے کیا پایا کیا؟ اسی لیے آپ لوگ بولتے ہیں نا میرا بچہ نہیں پڑھتا تو اچھا تھا، تربیت نہیں حاصل کی۔ ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت ایسے ہو جاوے کہ ان کا پڑھا لکھا ہونا ماں باپ کو بھی کام ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے جتنے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تربیت کا بھی وہ معیار ہے۔ بنگلہ دیش کے علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا، بہت دار و قطار رو رہے، سب حیران ہو گئے، ڈاکٹر صاحب واقعی والد کا صدمہ بڑا ہوتا ہے ان کی جدائی کا، لیکن تم اتنا زیادہ رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ان کے میرے والد نے مجھے پڑھا لکھا کے بڑا ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھا سکوں، اتنا میرا حلیہ اچھا نہیں رکھا، اتنا اسلام نہیں سکھایا کہ میں ان کی جو ہے نماز جنازہ پڑھوں۔ اس پر میں رو رہا ہوں کہ مسلمان تو ہو، انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، وکیل بھی ہو، لیکن سب سے اچھا مسلمان، بچہ اچھا شہری بن گیا، علاقے کے اندر امن و امان اس کی وجہ سے فتنہ ختم ہو گیا، لیکن سچا پکا مسلمان بن کے قبر کی، حشر کی، جنت تک کی منازل بھی تو اس کی طے کرنا ہے نا۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے 10ویں کا پیپر ہو، دے ہو 12ویں کا پیپر ہو، مائیں لگ جاتی ہے دعاؤں کے لیے، صدقے دینے لگتی ہے، دعوت کرنے لگتی ہے، قرآن پڑھنے لگتی ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنے لگتی ہے، لوگوں سے دعا کی درخواست کرانے لگتی ہے۔ یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، ان کی تعلیم کا بھی فائدہ اتنا زیادہ ہے، اس کے لیے بھی دعائیں کرائیں۔ میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا، میرا بچہ عالم دین بن گیا، میرا بچہ اسلام سیکھ گیا، اس کی قبر، اس کی حشر، اس کی جنت کا مسئلہ بھی تو حل ہو جائے گا۔ اللہ یہ تعلیمات کا فائدہ نہیں بتا رہے، اس لیے ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ اچھا جنہوں نے سمجھ لیا ان کے دل کے اندر عظمت آ گئی۔ ایک اللہ والے سفر کر کے انگلینڈ گئے تھے، کہنے لگے فجر سے پہلے میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو گاڑی سے لے کر آئی، فجر بعد فوراً ان کا مکتب، اس میں وہ حفظ کرتا تھا، 1 گھنٹہ پورا پڑھایا، اس
اس کے بعد جلدی سے لے کر اس کو تیار کر کے اسکول پہنچائی. شام میں پھر دیکھا, پھر آ کے وہ اپنے استاد کے بعد اس کے حوالے کر کے باہر بیٹھ کے خود تلاوت کرتے ہوئے جو ہے مشغول ہو گئے. عظمت آ گئی دل کے اندر کہ میرا بچہ اگر قرآن حفظ کر لیا, میرا بچہ اگر علم کی تعلیم حاصل کر لیا, اللہ اور اس کو راضی کر لیا, اس کا مسئلہ, میرا مسئلہ, پوری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے. تو بڑے قابل مبارکباد ہے بچے جو آ رہے ہیں. ہم درخواست کریں گے سرپرستوں سے اس کے اندر ملا ناغا اور پوری توجہ کے ساتھ. ابھی اسکول کے اندر کیا معاملہ چلتا ہے, ٹیوشن بھی لگایا جاتا ہے, ماں باپ کی محنت بھی ہوتی ہے, خود بچہ بھی فکر مند ہوتا ہے. ایسے بغیر تاکید کے ان کے ٹیوشن کے ساتھ, نہ ٹیوشن ہی صحیح, کم از کم ماں باپ کی توجہ کے ساتھ, بچوں کی فکر مندی کے ساتھ اس تعلیم کو مکمل کیا جائے. دوسری بات یہ کہ علاقے کے اندر کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو اس تعلیم سے نہ گزرے. ہماری فکر ہو, ہمارے پڑوس میں کوئی بچہ ہے, دور بچہ ہے, رشتہ داروں کا کوئی بچہ ہے, ان کو بھی تاکید کرنا کہ ان مکاتب کے اندر ان کا بھی ایڈمیشن ہے, وہ بھی اس تعلیم سے گزرے. ہمارے پورے علاقے میں بتا دو کہ یہ عصری تعلیم پڑھنے والے کتنے بنتے ہیں ڈاکٹر, کتنے بنتے ہیں انجینئر, کتنے بنتے ہیں وکیل, لیکن بنیادی تعلیم جو شروعات کی ہوتی ہے 10ویں 11ویں تک, کون بچے اس سے گزرتا نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں کہ آگے نہیں نکل پائیں گے, لیکن کیا کہتے ہیں, بیٹی کچھ تو لکھنا سیکھ جا, بیٹے کچھ تو پڑھنا سیکھ جا, کچھ تو بولنا سیکھ جا. تو یہ اتنے بڑے بڑے حافظ نہ بن سکے, عالم نہ بن سکے, مدرس نہ بن سکے, واعظ نہ بن سکے, خطیب نہ بن سکے, یہ اپنے علاقے کے کچھ تو دینداری کے معیار پر قائم رہتے سے اسلام تو سیکھ لیں. تو کوئی بچے اس سے محروم نہ رہے. پھر تیسری بات یہ کہ ان جو ہے مکاتب کی پشت پناہی بھی کرے, ان کی ضرورات کو پوری بھی کرے. کتنی معمولی فیس ہوتی ہے بتاؤ. ہمارے علاقے میں سب سے مالدار علماء ہونا چاہیے. اس وقت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے علماء فرماتے ہیں, سب سے اچھا مال وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے. سب سے اچھا مال. ہم یہ کہیں گے کہ یہ نبیوں کے وارث ہے, تو سب سے اچھا مال یہ ہے کہ ان علماء پر لگے, ان کی تنخواہ معقول ہو, ان کی فیسیں زیادہ سے زیادہ ادا کی جائے, ان کی ضرورت کا غیر سے تکفل کیا جائے کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کے مکتب میں, مدرسین کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کو معیار کے اندر لاوے, آپ اس کی فکر کریں. اللہ رب العزت آپ سب ان محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے سارے بچوں کی قد و کاوشوں کو قبول فرماوے. ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں, اللہ رب العزت ان کو باراور بناوے, ان کو بڑا سے بڑا سایہ دار درخت بناوے, ان کو پھلدار بناوے, ان کو پھولدار بناوے, ان کو لوگ دیکھیں تو ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک محسوس ہو. اللہ رب العزت ان بچوں کے ساروں کی قد و کاوش کو, ان علماء کرام کے سارے قد و کاوش کو, اور جتنے لوگوں نے اس میں محنت کی سب قبول فرمائے. اللہ سب کو مغفرت کا نجات کا ذریعہ. اللہ رب العزت ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا تمام طلبہ کرام غور سے سنیں. ہمارے جو امتحان ہوا ہے, اس امتحان میں اول دو کوشچن ڈالے اور طلبہ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. آگے ٹھیک ہے. پہلے زیرو کے بچے, زیرو بچے میں اول کوشچن آئی ہے ہیرا مزمل. مولانا عالم صاحب بچوں کی ترتیب سے بھیجتے ہیں. بڑا بیٹا یہ بچے اپنی کلاس میں اول کوشچن, یہ زیرو کلاس کی بچی. دعا مائے کافیہ حسیب الرحمن, اول نام دعا کافیہ حسیب الرحمن, یہ بچی دعا مائے. 100 کوشچن ہے طاہا صدام, یہ چھوٹا سا بچہ جا چکا ہے, اس کا انعام الگ رکھ دو 100 انعام. یہ بچی دعا میں کافیہ حسیب الرحمن. جاؤ بیٹا 100 انعام آگے الگ کرو طاہا صدام کریں. اسی طرح اول کلاس کے بچے دھیان دیں. اول کلاس میں اول کوشچن آئیے شگوفہ شاکر. شگوفہ شاکر بیٹا دوڑ کر دیں ادھر سے. یہ بچے اپنی کلاس میں اول آئے. دو کوشچن آئیے سمرا شکیل. یہ بچے اپنی کلاس میں 2 کوشچن ہیں. بیٹا پڑھا پڑھا. سو آرزو شوکت علی 100 انعام. ہاں چاکلیٹ ٹائپ میں 100 انعام ہے. اور بیٹا پڑھا پڑھا. دوم کلاس کے طلبہ دھیان دیں. دوم میں اول کوشچن ہے کافیہ حسیب الرحمن. رابعہ حسیب الرحمن. اور بیٹا
دوم پوزیشن شامل محمد شاہد. سوم پوزیشن محمد اکرم اکبر علی. سوم کی طلبہ دھیان دے. سوم میں اول پوزیشن آئی ہے صوفی عرفات. ماشاء نام سے پہلے آ جائیں. دوم انعام انور اکبر علی. سوم پوزیشن آیا ہے یاور سرور. چاروں کی طلبہ دھیان دیں. چاروں کی طلبہ چاروں میں اول پوزیشن ہے انشاء عارف. انشاء عارف. دوم پوزیشن نصرت نوشاد. دوم میں نصرت نوشاد. سوم میں اعظم جمیل. پنجم کی طرف توجہ. اول پوزیشن آئی احمد سلیم. جلدی دوم پوزیشن نازیہ ابو الحسن. اور سوم پوزیشن امیمہ غیاث الدین. ماشاءاللہ یہ تو ہمارے کلاس میں جو بچے پوزیشن لے کر آئے تھے اول دوم سوم ہمارے زیرو سے لے کر پنجم تک کلاسیں چلی 6 کلاسیں. یہ انعام ختم ہوا. اب دوسرا انعام جو بانٹنا ہے وہ مکمل حاضری کا. ہمارے 207 دن پڑھائی ہوئی اور ماشاءاللہ جو 207 دن میں سے طلبہ 207 دن مکمل یعنی بچے بیمار رہے کہ بچے پڑھنے آتے تھے وہ ایسے خوش نصیب بچے 6 بچے. میں ان کا نام لے رہا ہوں پھٹافٹ بڑھواتے ہیں. رابعہ حسین الرحمن مکمل حاضری. امیمہ غیاث الدین. انم عارف. ترنم ہارون. اذان غیاث الدین. انور اکبر علی. یہ وہ 6 خوش نصیب بچے جو پورا سال ماشاءاللہ پابندی سے آتے ہیں. بیمار رہے شادی بیاہ ہر چیز چھوڑ کر ماشاءاللہ یہ بچے ایک دم پابندی سے آئے. یہ 6 بچے ان کے والدین قابل مبارکباد ہے. اسی طرح ایک گرازری کے طلبہ ان کو بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے. ایک گرازری طلبہ ہے محمد اکرم اکبر علی. ایک گرازری چلو محمد اکرم اکبر علی. یہ بچہ پورے سال میں صرف ایک غیر حاضر رہا. فردوس خورشید. آرزو شوکت علی. الفیہ ابصار. اس کے پیرنٹس اگر ہو تو انعام لے لے. وہ بچی جا چکی ہے. ہاں آئیے آپ آئیے. ان کے والد صاحب آ جائیے آپ. کیا بچے چھوٹے نہیں چلے گئے گا. آپ آ جائیے. سائرہ حسیب الرحمن. آئیے بیٹا آئیے. ہاں ماشاء اللہ. معاذ ابو سعید. فرقت ابصار. عمار امتیاز. انشاء عارف. یہ ٹوٹل 9 طلبہ ہیں ہمارے جو پورے سال میں صرف ایک غیر حاضری کریں. انشاءاللہ اب اسی طرح ہمارا جو جلسہ ہوا شروع سے آخر تک جو ہمارے 2 جج ہوتے ہیں مفتی زہر صاحب اور مفتی شرف الدین صاحب. ان دونوں ججوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا. دونوں جج بیٹھ کر نمبرات دیے شروع سے آخر تک میں. اس میں اب اول دوم سوم جو بچے ہیں میں ان کا نام پکار رہا ہوں. وہ بچے تیار ہیں. ہمارے جلسے مسابقے میں اول آنے والی جو طلبہ ہے اول جو طالبہ ہے سمرا شکیل. لوٹ کے آجائے میری ماں جو آپ لوگ دیکھیں ایکشن کے ساتھ. یہ اول پوزیشن پر بچی آئی ہے سمرا شکیل. اسی طرح دوم پوزیشن قرآن کی بچی جو ناظرہ قرآن پڑھ کر سنائی تھی انشاء عارف. انشاء محمد عارف. اس طرح سوم پوزیشن جو مکالمہ ہوا تھا 2 بچے جو مکالمہ کری تھی ترنم اور منتشا. یہ دونوں بچی آ جائے.
جی جی خاموش ہے تو یہ تھا ہمارا ماشاءاللہ مکتب کا جلسہ اور جو ایک نئے مقابلہ ختم ہوا. اب انعامات آتے ہیں. ہمارے جج جو بڑی دور سے ماشاءاللہ تشریف لائے تو میں گزارش کر رہا ہوں اپنے اسی محلے کے ہمارے منڈی کے بورڈ کے امام صاحب مفتی شرف الدین صاحب قاصدی سے درخواست کر رہا ہوں جو آئے اور مولانا خالص صاحب اپنے انعام لے جائیں. مفتی محمد شرف الدین صاحب قاصدی. اسی طرح ہمارے دوسرے جج جو ہے نئی مسجد کے امام اور ہندوستانی مسجد کے مدرس مفتی محمد زید صاحب ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائے اور ایمان اپنے انعام لے جائے. جزاک اللہ. اور آج کے ہمارے مقرر خصوصی اپنے میں محترم امام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ امام صاحب آئیے اور اپنے ہاتھوں سے مولانا خالص صاحب کے نام سے نوازیں. جزاک اللہ. مولانا بیٹھیے ابھی اور انعام. اسی طرح ہمارے یہاں 3 استاد ہیں پڑھانے والے. 112 بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں جس میں 3 استاد کو ہینڈل کرتے ہیں. تو 3 استادوں کو بھی انعام رکھا گیا ہے. حالانکہ دیکھا ہے تو استاد اگر پوری دنیا بھی ان کے سامنے آ جائے تو پڑھائی کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے چھوٹا موٹا ان لوگوں سے انعامات رکھا گیا ہے. اب میں آواز دینے جا رہا ہوں ہمارے ایک پہلے مدرس مولانا محمد عالم صاحب تشریف لائے. مولانا عالم صاحب ہمارے دوسرے مدرس ہیں مولانا نورالزمان صاحب قاسمی. ہمارے دوسرے مدرس ہیں مولانا نورالزمان صاحب قاسمی. جزاک. اب یہاں پر انعام کا سلسلہ ختم ہوا. اب حضرت سے میں درخواست کر رہا ہوں. اور ہمارے تیسرے استاد ہیں جو ہم سب کے صدر مدرس بھی ہیں حافظ سلیم صاحب, ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام. اس کے علاوہ ایک انعام اور ہے. ہمارے جو صدر مدرس صاحب ہیں حافظ سلیم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے سال بھر کافی جدوجہد کی اور مکتب کو پروان چڑھانے میں بہت اچھا رول ادا کیا. اس لیے ہم اساتذہ نے جو ہے ان کے لیے ایک حقیر سا نذرانہ جو ہے پیش کیا ہے. قبول فرمائیں. ہاں ہمارا ایک انعام اور رہ گیا تھا ماشاءاللہ. ہمارے اس مکتب میں 2 مائٹر ہیں جو پورے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں. پورا سال ہم لوگ مغرب کی نماز میں رہتے ہیں, دونوں بچے پورے مکتب کو ہمارے ہینڈل کرتے ہیں. تو اس طرح مشورہ ہو کہ بھی لوگوں کو انعامات دیا جائے. تو میں درخواست کر رہا ہوں کہ پہلی مائٹر ہمارے ترنم محمد ہارون. یہ بچی لڑکیوں کی مائٹر ہے, پورے بچیوں کو ہینڈل کرتی ہے ماشاءاللہ. دوسرا مائٹر ہے ہمارے لڑکوں میں فردوس محمد خورشید. سبھی درخواست کر رہا ہوں آپ بھی اپنے انعامات سے لے جائیں. تیسرا بچہ ہمارا خدمت گزار جو آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ دیکھو کافی دیر سے وہاں بیٹھا ہے اور اس بچے کو جب بلایا گیا ماشاءاللہ, جب بچہ دوڑ کر ہے, جتنا کام لگا ہم لوگ ایک ہفتے کے اندر, جب بچوں کو فون کیا گیا ماشاءاللہ بچہ دوڑ کر ہے اور پورا کام کر گزر. مبارک بات. جی صاحب دعا درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بے شک یہ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اے اللہ ان کی آبیاری کی, اے اللہ ان کی سرسبزی کی, شادابی کی, یہ ساری محنتوں کی شکلیں ہیں. اے اللہ ان کے اندر جان تو پیدا کر دے, اے اللہ روح تو پیدا کر لے, اے اللہ ان کو پروان تو چڑھا دے. اے اللہ ایسی محنتوں کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ان بچے پڑھنے والے بچوں کی محنتوں کو قبول فرما, ان کے پیش کرنے والے پروگرام کو قبول فرما. اے اللہ واقعی ان کو قرآن کا خادم بنا, اے اللہ قرآن کا عالم بنا, قرآن کا عامل بنا. اے اللہ ان سب کو قاری قرآن بنا, حافظ قرآن بنا. اے اللہ ہم سب کو بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ہم سب کو قرآن کی حلاوت سے مستفیض فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت قرآن کی نصیب فرما، اے اللہ ان میں محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، سرپرستوں کی محنت کو قبول فرما، انتظامیہ کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکاتب تھا، اے اللہ مدینہ کے اندر پہنچے، مکاتب کا نظام ہے، اے اللہ ہمارے علاقوں میں بھی، ہر علاقے میں اے اللہ ان چیزوں کو قائم و دائم فرما، ہر مسجد کو آباد فرما، ہر مسجدوں کو مصلی نصیب فرما، اے اللہ کتنی باتیں اے اللہ ماؤں کے تعلق سے، گھروں کے تعلق سے، اے اللہ ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عالم و عمل بنا، علم کے ساتھ عمل کی بھی بہت توفیق عطا فرما، ہمارے سارے کاموں کے اندر اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہماری ساری محنتوں کو قبول فرما، جد و جہد کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بھاگ دوڑ کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما، اے اللہ ان سارے مکاتب کے نظام کو اے اللہ دن دوگنی چاند چوگنی اے اللہ ترقی نصیب فرما، اے اللہ ان کو اور پروان چڑھا، اے اللہ ان کی ترقی کی راہوں کو اے اللہ مسدود نہ فرما، اے اللہ ان محنت کرنے والوں کے اساتذہ کو، بچوں کو، سرپرستوں کو سب کو قبول فرما، اے اللہ جس نہج کے اندر تیرے پڑھانا نصیب ہو، اے اللہ جن سے خوش ہوتا ہو، اے اللہ ہم سب کو ساری محنتوں کے نہج پر قائم دائم فرما، اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محنتوں کے اندر جو تاکید بتائی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایسے موقعوں پر جتنا خیر تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہم سب کو نصیب فرما، جن شرور فتن سے حفاظت چاہیے میں محفوظ فرما، ہماری ساری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔